ہندوؤں کے ساتھ جا کر مندر میں پوجا بھی کر رہا ہے، وہاں جو گھنٹی ہے وہ بھی بجا رہا ہے، اور جو ان کی رسمیں ہیں وہ بھی لگا رہا ہے، کرسمس ڈے میں ان کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ریاست مدینہ آ جائے، الیکشن آتا ہے تو ووٹ پھر ہم ان کو دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تدخلوا على المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، ان کے عید کے دن، ان کے جو رواج اور جشن کے دن ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو ان کے ساتھ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو توریز اور مہرجان ان دنوں میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ان باتوں سے خوب بچیں اور اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو۔ کیا ہوگا؟ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے۔ تجد ہو تجاہد، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر مشکل گھڑی میں مددگار پاؤ گے، دستگیر پاؤ گے، معاون پاؤ گے، محسن پاؤ گے، مربی پاؤ گے۔ اور جب تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو، مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر ہماری آنکھ دیکھے تو اللہ کی مرضی سے، ہمارے کان سنے تو اللہ کی مرضی سے، ہماری زبان بولے تو اللہ کی مرضی سے، ہماری زبان چکھے تو اللہ کی مرضی سے، ہمارے دانت چبائے تو اللہ کی مرضی سے، ہماری ناک سونگے تو اللہ کی مرضی سے، ہم اپنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی مرضی، ہم اپنے دامن کو پھیلائے تو اللہ کی مرضی سے، ہم کسی کو دے تو اللہ کی مرضی سے، ہم کسی سے لے تو اللہ کی مرضی سے۔ فرمایا ہر چیز میں اللہ سے مانگ، اللہ سے رابطہ رکھنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ ہو جاتے ہیں ہوا بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شرما کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، فرمایا یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر ہے، سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر ہے۔ قرآن میں 30ویں پارے میں سورہ عبسہ میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، اس سے پہلے سورہ نازعات میں بیان کی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر سورہ عبس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ لگے گی، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ انہی کے دانے کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جب سمندروں میں آگ بھڑکائی جائے گی، جب آسمان پھٹ پڑے گا، جب زمین اندر کے راز بدل دے گی، جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آ کر آگ برسائے گا، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، جب پورے صراط پر لوگ گھر کر کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جب ہر طرف اندھیرا اور ڈارکنیس ہوگی، جب اللہ کا جلال ہوگا، جب فرشتے جہنم کو زنجیروں سے پکڑے ہوئے کنٹرول
करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहन्नम काबू में नहीं आ रही होगी। उस मौके पर यफिरुल मर्'उ मिन अखीह, भाई भाई से भाग रहा हो, वतन में ही वाली माँ बाप से भाग रहा होगा, वसाहिबतिही व बनी, बीवी बच्चों से भाग रहा होगा। आज अक्सर जो गुनाह होते वो बीवी बच्चों की वजह से। अरे रिश्वत का लो, जब रिश्वत नहीं देंगे तो बीवी जो है वो हर वक्त लड़ती रहेगी। अरे रिश्वत नहीं देंगे तो बच्चों की स्कूल फीसों का क्या होगा? बैंक से सूदी कर्जा क्यों लिया? यार बच्चों का सर ढांपने के लिए छत की जरूरत है। और गाड़ी सूद पर क्यों ली? मस्जिद बच्चों का भी जो कोई हक होता है, इनको भी तो कोई सहूलियत देगी। यानी सारी जिंदगी जिस बीवी और जिन बच्चों की खातिर अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नाराज करता रहा, यही बीवी बच्चे वहां भागेंगे, कहेंगे भाई हमारे पास देने को कुछ नहीं है। बल्कि इस दुनिया में भी जब आदमी मर जाता है, सिर्फ उसकी रूह निकली, 5 मिनट पहले बीवी बच्चे सब करीब थे, रूह निकलने के 5 मिनट बाद आप कह दो कि भाई ये आपका शोहर इस कमरे में रहेगा, सुबह जनाजा है, आप इसके साथ कमरे में 1 रात गुजारे। 40 साल 7 रात गुजारने वाली आज 1 रात गुजारने के लिए तैयार है। आप किसी बच्चे को कह दें कि आज आप अपने अब्बू जी का हाथ पकड़ कर बैठ जाए, 40 साल तक जिस बाप ने उंगली पकड़ कर चलाया था, आज ये बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। क्यों? रूह निकल गए। इन्नका मय्यित इन्नहुम मय्यितून। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जनाजा गुजरा, फरमाया किसका जनाजा है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तेरा जनाजा है। उसको बुरा लगा, कल तुझे बुरा लगता है तो मेरा जनाजा है, मेरी मैयत है, कल की मैयत आज की मैयत के जनाजे में शरीक है। कब्र के किनारे खड़े हुए एक आदमी को दफन किया जा रहा है, सिरहाने एक दूसरे रिश्तेदार खड़ा है, उससे सवाल किया अगर ये कब्र वाला अभी जिंदा होकर दुनिया में आ जाए तो क्या करेगा? उसने कहा नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, रोजे रखेगा, ज़कात देगा, हज पर जाएगा, उम्रे करेगा, बिस्तर लेकर तबलीग में निकलेगा, तलवार और लाशत लेकर जिहाद के मैदान में निकलेगा, सुन्नत दाढ़ी छोड़ेगा, सुन्नत अमामा पहनेगा, ऊंचे सुन्नत के मुताबिक रखेगा, कुर्ते और जुब्बे पहन कर जाएगा, लाठी हाथ में पकड़ी होगी और मिसवाक जेब में होगी और तस्बीह उसके हाथ में होगी और नजरें उसकी झुकी हुई होगी और कानों से बिल्कुल हीमत गाने नहीं सुनेगा और जुबान से बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा और हराम को न जेब में रखेगा न पेट में रखेगा, हर एक से माफी मांगता फिरेगा, बीवी को हक देगा, बेटों को हक देगा, भाई को हक देगा, माँ बाप के पाँव दबाएगा, उस्तादों की खिदमत करेगा, उलमा की सोहबत में बैठेगा, मस्जिद मदरसे से बाहर नहीं जाएगा, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएगा, कोई गुनाह नहीं करेगा, न तहज्जुद छूटेगी न फजर छूटेगी, ये ठंडी रात में भी और यह खस्ता हवाओं में भी नरम बिस्तर गर्म कंबल को छोड़कर ठंडे पानी की छींटे अपने चेहरे पर मारकर मसल्ले पर खड़ा होकर आंसुओं की बारिश से दिल की जमीन को सैराब करेगा। अब तो ये ऐसा बन जाएगा, उसने कहा ये तो उठकर जिंदा होकर नहीं आ सकता, ये काम नहीं कर सकता, तू और मैं कर सकते हैं, आओ कमर बांध लें। लेकिन नहीं, हम तो तैयार नहीं। हर आदमी गारंटी और सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट लेकर आया हुआ है तो मैंने तो अभी नहीं जाना है, मैंने भी तोबा नहीं करनी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़म कर लो अभी से, जैसे आज हमारी मौत का दिन है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा इबादत के लिए बेहतरीन दिन आइडियल दिन
اب کتنے آئیڈیل سچویشن بتاؤ, پرائم لوکیشن بتاؤ, تو آئیڈیل دن کون سا عبادت کے لیے؟ بھائی ہم سے پوچھو, ہم کہیں گے جمعے کا دن, ہم کہیں گے شب جمعہ کی رات, ہم کہیں گے 27ویں شب, ہم کہیں گے رمضان کا دن, ہم کہیں گے آخری عشرت, ہم کہیں گے 27ویں شب, ہم کہیں گے اعتکاف کا دن, ہم کہیں گے تبلیغ اور اللہ کے راستے میں نکل کر جو عبادت کی جائے, ہم کہیں گے میدان جہاد میں سرحد پر دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے جو عبادت کی جائے, ہم کہیں گے فنا بزرگ کی خانقاہ میں, ہم کہیں گے ریاض الجنہ میں, ہم کہیں گے بیت اللہ میں, ہم کہیں گے مقام ابراہیم پر, ہم کہیں گے اس مزار میں, اس مزار میں. لیکن اس بزرگ نے کہا عبادت کے لیے آئیڈیل دن موت سے ایک دن پہلے کا دن, موت سے ایک دن پہلے کا دن. اس نے کہا حضرت ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری موت کا دن کون سا ہے؟ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو, مزہ آ جائے. تو ہم یہ نیت کر لیں, اور اب سے یہ جو باتیں میں نے کی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سنتوں کو اپنائیں, چھوڑے دنیا کو, چھوڑے دنیا والوں کو, چھوڑے رشتہ داروں کو. خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا. ہمارے لیے سب سے بڑا وفادار ہمارا باپ نہیں, ہماری ماں نہیں, ہماری بیوی نہیں, بیوی کا شوہر نہیں, ہمارے بچے نہیں, بچوں کے ماں باپ نہیں, بھائی کے لیے بہن نہیں, بہن کے لیے بھائی نہیں, استاد کے لیے شاگرد نہیں, شاگرد کے لیے استاد نہیں, آقا کے لیے نوکر نہیں, نوکر کے لیے آقا نہیں, چچا کے لیے بھتیجا نہیں, بھتیجے کے لیے چچا نہیں, ماموں کے لیے بھانجا نہیں, بھانجے کے لیے ماموں نہیں, پڑوسی کے لیے پڑوس نہیں, دوست کے لیے دوست نہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا وفادار آمنہ کا لال, عبداللہ کا نور نظر, مکہ کا در یتیم, سرور کائنات, شافع المحشر, وجہ کائنات, افضل الرسل, سید الانبیاء, سید الاتقیاء, امام المجاہدین, امام المبلغین, مالا آلی کمالی جمالی نمالی عطائی ثنائی بیانی شانی, قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی, جس کے چہرے پر رب نے مسوحا کہا, جس کی زلفوں پر رب نے واللیل اذا سجا کہا, جس کی عمر کی رب نے قسم اٹھائی, جس کے شرم کی رب نے قسم اٹھائی. ہمارے لیے سب سے زیادہ اگر وفادار ہے وہ آمنہ قرآن ہے. آج نیت کرے اس کی سنتوں کو اپنائیں گے, اس کی سنتوں پر عمل کریں گے, اس کی رضا کی خاطر کام کریں گے. اللہ دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد